کھانا کھانے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ یا غلام سمی اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ عمرو بن ابی سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ربیب ہیں، جو اپنی والدہ حضرت سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور پھر آپ ہی کی پرورش و تربیت میں رہے تھے۔ ایسے بچے کو جو ماں کے ساتھ اگر دوسرے باپ کے پرورش میں رہے، عربی زبان میں ربیب کہتے ہیں، اور پچھلے خاوند کا بچہ، ٹھیک۔ ان کے والد محترم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور عزت و افزائی کے لیے ان سے نکاح کر کے ازواج مطہرات میں شامل اور حرم میں داخل فرما لیا تھا۔ اس وقت سے یہ بھی من جملہ ازواج مطہرات و امہات المومنین ہو گئیں اور ان کے صاحبزادے عمرو بن ابی سلمہ آپ کے پروردہ ربیب ہو گئے۔ کسی دن کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ یہ صاحبزادے عمرو بن ابی سلمہ بھی دسترخوان پر تھے۔ انہوں نے بچوں کے عادت کے مطابق فوراً ہی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب فرما کر کھانے کے یہ 3 آداب تعلیم فرمائے اور ارشاد فرمایا، اے بچے، کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا کھاؤ، کیونکہ کھانے پینے کا مسنون طریقہ یہی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بایاں ہاتھ نجاست و گندگی کی صفائی میں کام آتا ہے، اسی سے استنجا کیا جاتا ہے، اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ شیطان اور کافروں کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی گورے دیکھیں گے انگریز، وہ سب بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ ایک بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھانے لگا بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے اس بات کو نا برا سمجھا اور کہا کہ میرا سجاد کام نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر مجلس سے اٹھا، ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکا، غرور کی وجہ سے اس نے اپنی انسلٹ محسوس کی، مجھے یہ کیوں کہا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں انسلٹ محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بے عزتی نظر نہیں آتی، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، لیکن کوئی سمجھائے خیر خواہانہ لہجہ تانا تو نہیں ہوتا نا، تو اس کے اندر وہ یہ سمجھے کہ یہ میری بے عزتی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی جب کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور پانی یا کوئی اور پینے کی چیز، شربت، دودھ، چائے وغیرہ پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے۔ آج کل نیا سٹائل ہے، دائیں ہاتھ نال سگریٹ تے بائیں ہاتھ کے ساتھ بوتل چڑھا رہے ہوتے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی ایک آتش چائے تے ایک آتش بسکٹ، چائے کو نیچے رکھو، بسکٹ جو ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ یا ڈبو منہ میں رکھو، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے پکڑ کر چائے پیو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ طریقہ ہے اس کا۔ یہ دلیل دینا جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ساری غلط باتیں ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے بات کافی ہے، نہ سمجھے تو 1000 دلیلیں موجود ہیں، جیسے بھی دلیل دے کر اپنی جان چھڑائے۔ کیونکہ بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے۔ بہت سے مسلمان سنت کو نظر انداز کر کے فیشن پر عمل کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پانی، چائے وغیرہ پیتے ہیں، جو قابل ترک ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، تو پتہ چلا کہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ دائیں بائیں ہاتھ، ہاں دوسرا طریقہ یہ کہ پلیٹ میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک طرف چاول ہوتے ہیں، ایک طرف سالن ہوتا ہے، ایک طرف گوشت ہوتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے آپ دائیں بائیں ہاتھ چلا سکتے ہیں۔ مختلف ڈشیں جب آپ کے سامنے، آج کل تو ٹرے بھی آئے ہیں، الگ الگ کھانے بنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ ہاتھ دائیں بائیں لے جا سکتے ہیں۔ جب کھانا ایک جیسا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھائیں۔ لقمہ نہ انتہائی چھوٹا ہو، تکبر کی علامت ہے،
نہ بہت بڑا ہو، حرص کی علامت ہے۔ درمیانہ سائز کا لقمہ لے جو آسانی سے چبا بھی سکے اور گلے سے اتار بھی سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ طریقہ اپنے سامنے سے کھائے۔ کھانا 3 طریقے کا ہے، انصاف کا کھانا ہے، ظلم کا کھانا ہے، اکرام کا کھانا ہے۔ انصاف کا کھانا یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کے لیے تو اکرام نہیں کرتا تو پھر کسی کا حق بھی نہ مار۔ مثلا گوشت کی 2 بوٹیاں ہیں، اپنا حصہ اسے نہیں دے سکتا، اس کا حصہ بھی مت کھاؤ، برابر برابر کھاؤ۔ یہ ہے انصاف کا کھانا۔ ظلم کا کھانا کیا ہے کہ اگلا ایک لقمہ منہ چالے تردا نہیں تو دوسرا جڑا ہے وہ پوری روٹی کھا جاتا ہے، 4-5 لقمے لگا دیے، یہ ظلم کا کھانا۔ اکرام کا کھانا کیا ہے؟ کوشش ہو کہ دوسرا ساتھی زیادہ کھائے اور میں جو ہے کم کھاؤں، یہ ہے اکرام کا کھانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظلم انتہائی منع ہے، ظلم ہے، اور اگر اکرام نہیں کر سکتا تو پھر ظلم بھی نہ کرے بلکہ انصاف کا کھانا کھائے۔ یہ طریقہ ہے، اپنے سامنے سے کھائے۔ اور بعضوں کو آتی پچک پچک کرنے کی، غلط آوازوں کی بھی، اس سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے کھانے کے دوران۔ اور پھر بعض جلد بازی کے اندر ایسا حملہ کرتے جیسے زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، انسانی مروت اور شرافت کے خلاف ہے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ والے کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اور شروع میں بسم اللہ، اور پھر بھول گیا تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ آخر میں آخر کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اگر کہیں مہمان ہے، دعوت پر گیا ہے، تو اس دعا کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اگر عربی نہیں آتی تو پھر اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ یہ میزبان کا حق ہے، یہ دعا اس کو دی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایک بندہ مہمان بنا، کسی کے ہاں کھانا کھایا، تو اس بعض گھر والوں کی بڑی اچھی عادت ہے، اپنے بچوں کو روزمرہ کی دعائیں سکھاتے ہیں۔ تو اس مہمان نے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہوتی ہے، اور جو دعوت والی دعا وہ نہیں پڑھی۔ تو اس بچی نے حیرانگی میں اپنے والد سے کہا، ابو جان مہمان نے کھانا ہمارا کھایا ہے، دعا اپنی پڑھی ہے۔ کھانا ہمارا کھایا ہے، دعا اپنی جو ہے وہ پڑھی ہے۔ تو بچے بھی محسوس کر لیتے بسا اوقات۔ تو یہ خیال رہے، کئی بچے بعض بچے سیانے نکل آتے ہیں، تو وہ سب کے سامنے بندہ ذرا پھر شرمندہ ہونا پڑتا۔ اللہ ہمیں ہر جگہ کی شرمندگی سے، دنیا آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ اور لقمہ انتہائی چبا کر، معدے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں ہیں، ارادہ ہے کہ اب کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے جو آداب ہیں اس پر انشاءاللہ درس ہوتے رہیں گے، تو کوشش کریں باقاعدگی کے ساتھ اوروں کو بھی لائیں، خصوصاً بچے جو ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ پوری زندگی پڑی ہے، اللہ ہمیں ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔